السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلام کے ارکان میں سے چوتھے رکن یعنی رمضان کے روزے کے سلسلے میں اپنی گفتگو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ صیام کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم روزہ کو جانتے ہیں کہ روزہ کیا ہے۔ تو شریعت کی اصطلاح میں طلوع فجر جو اذان فجر کا وقت ہے، اس وقت سے لے کر کے غروب آفتاب جو مغرب کی اذان کا وقت ہے، اس وقت تک اللہ کی بندگی بجا لانے کے لیے کھانے پینے اور ان تمام چیزوں سے رکنے کا نام صیام ہے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ سامعین کرام، ماہ رمضان کے عظیم فضائل ہیں اور ان عظیم فضائل میں سے اہم فضائل یہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور نبی کریم نے فرمایا کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کا قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ابن آدم کے ہر عمل کا کئی گنا بڑھا کر ثواب دیا جاتا ہے، نیکی 10 گنا سے لے کر 700 گنا کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوائے روزے کے، اس لیے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ بندہ میری وجہ سے اپنی شہوت اور اپنا کھانا چھوڑ دیتا ہے۔ صائم کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اس کے رب سے ملاقات کے وقت، اور اس کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ سامعین کرام، رمضان کا روزہ ہر بالغ عاقل اور مستطیع مسلمان پر فرض ہے۔ جو بیمار ہو اور اس پر روزہ مشکل ہو، یا روزہ کی وجہ سے بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہو، یا مسافر ہو، تو اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ ایسے شخص کا عذر جب ختم ہو جائے تو وہ اسے قضا کرے، لیکن جس کا مرض دائمی ہو، جس کی شفا یابی کی امید نہ ہو، تو وہ روزہ چھوڑ دے گا اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ اسی حکم میں وہ معمر شخص بھی ہے جو درازی عمر کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ جہاں تک حائضہ اور نفاس والی عورتوں کا سوال ہے تو ان پر روزہ رکھنا حرام ہے۔ ان دونوں پر طہر کے بعد اس کی قضا کرنی واجب ہے۔ اور جہاں تک
صائم کی بات ہے تو صائم کے لیے مستحب ہے کہ وہ سحری کرے، اور سحری کرنے میں تاخیر کرے، جلدی نہیں۔ اسی طرح صائم کو چاہیے، روزے دار کو چاہیے کہ افطار میں جلدی کرے، تاخیر نہیں۔ صائم پر واجب ہے کہ وہ قولی و فعلی معاصی سے اجتناب کرے، اور اگر اسے کوئی گالی بھی دے یا اس سے کوئی جھگڑنا چاہے تو وہ اسے بس یہ کہہ دے میں روزے دار ہوں، اور نہ ہی اس کی گالی کا جواب دے، نہ ہی اس سے جھگڑا کرے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق اسی طریقے سے عطا فرمائے جس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔